बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, हम बार बार जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, और ये भी कि ये एक दो दिन में तो हुआ नहीं, और हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को इसी हवाले से मोर्दे इल्ज़ाम भी ठहराती है। बदकिस्मती से पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले इतने सारे दावे कर दिए थे कि अब इख्तिदार में आकर ये चैलेंजेस लोहे के चने साबित हो रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई का बम गिराया जा रहा है। गो के खारजा महाज पर शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाकिस्तान, कश्मीर समेत खित्ते के तमाम मामलात को उजागर किया और भारतीय जारियत का जवाब अमन मुज़ाकरात की ख्वाहिश से देकर भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। दबे लफ्जों में अमरीका को यह भी पैगाम दे दिया कि सी पैक में रुकावट नहीं डाली जाए। मगर नाज़रीन, ये तमाम तड़ियाँ हम उस वक्त लगाते अच्छे लगते हैं जब हमारा अपना घर, अपनी मईशत मुस्तहकम होगी। अभी तो मईशत $2 अरब महीने के खसारे पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बैरूनी कर्जे $95 अरब तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत जो कि ICU में है, इसको वार्ड में लाने के लिए अब मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी किया जा रहा है। सऊदी अरब का इक़्तिसादी वफ़द और IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब से सरमायाकारी और उधार तेल से मईशत को कितना सहारा मिलेगा। गो कि हमारे वज़ीर ख़जाना वजाहत दे चुके हैं कि IMF से बेल आउट पैकेज पर कोई बात नहीं हो रही, बल्कि मालूमात के तबादले और तज्ज़िये की हद तक ये मुलाकातें हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ IMF ने पाकिस्तान की मुआशी हालत को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। अब देखना ये कि हुकूमत किन ऑप्शंस पर जाती है और हुकूमत कौन सी सिमत इख्तियार करती है। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम मुरतब किया गया है। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मेहमान मौजूद हैं। हसन हबीब साहब साबिक सिफारतकार हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें PTI के रहनुमा ज्वाइन करेंगे, और हम ज़रा इकॉनमी जो रिवाइवल होने जा रहा है उस पर भी हम एक्सपर्टी लेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक माहिर मौशत हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब। हसन साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि बड़ी अच्छी एक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट किस्म की तकरीर, बड़ी लाउड, बड़ी क्लियर उर्दू में इससे पहले नहीं की गई। हालांकि यही स्पोक पर्सन रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर के, जो कि हर बार वहाँ तकरीर करते आए थे। लेकिन जो चीज़ सामने हमें नज़र आ रही है वो ये कि तमाम पहलुओं पर बात की गई, बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया। डिप्लोमेसी की हद तक तो बहुत बेहतरीन स्पीच रही है ये। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का। पहली दफ़ा यह हमें नज़र आ रहा है कई सालों के बाद कि फ़ॉरेन ऑफिस एक्टिव है। इससे पहले तक ये कलमदान नवाज शरीफ साहब के पास था और उनके पास गालबन टाइम नहीं था इसको अटेंड करने का। और इस वक्त इश्यूज़ भी हमारे इतने गर्म हैं कि अगर ये इतनी सख्त तकरीर न की जाती तो शायद हमारा नैरेटिव जो कभी नहीं सुना जा रहा वो बिल्कुल ही गुम हो जाता। तो इस तकरीर में वाकई उन्होंने हर चीज़ को कवर किया है। UN की रिफॉर्म्स पे बात की है, इंडियन टेररिज्म पे बात की, और इससे जो बड़ी तक़वियत हमारे बयानिए को मिल रही है वो UN जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है जिसमें अभी उन्होंने कश्मीर पे बात की, गो कि उन्होंने बैलेंस की जो है ह्यूमन राइट वायलेशन की, और उसमें बड़े हमें भी उन्होंने किसी हद तक ये कहा कि हम अपने इम्प्रूव करें इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इंडिया इससे बहुत बरहम है। इंडिया ये समझता है कि जैसे उसके दाखिली उमूर में कोई मुदाखलत हो गई है, और ये पहली दफ़ा है कि UN की किसी रिपोर्ट में इंडिया को इस बुरी तरह से खींचा गया है। तो इंडिया, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि एक तरफ तो हमारा जो आपने बड़ी अच्छा पॉइंट रेज किया कि अब एक तरह से जो है ना एक इंस्टीट्यूशनल स्पीच हमें नजर आई है जिसमें हमारे अस्करी और सिविल गवर्नमेंट का दोनों का मैसेज किया है। अब आपको क्या लगता है, लाइक UN के भी उन्होंने कहा कि UN को भी अपने तौर पे बेहतर होने की जरूरत है। UN की अहमियत के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि जो मुस्तकिल मेंबर्स हैं उनके सलामती काउंसिल के, असल अहमियत तो उनकी होती है। अब इस स्पीच को जो है इसका तासुर क्या गया है? देखिए, इस स्पीच का हम बहुत अरसे से UN रिफॉर्म्स पे बात कर रहे थे और हम मुसलसल बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन पे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ बढ़ाने पे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 साल से अमेरिका और उसके साथ दूसरे ममालिक मिलके UN को बाईपास कर रहे थे, चाहे वो अफगानिस्तान पे हमला हो, चाहे इराक़ पे हो या कोसोवो में हो, कहीं भी हो। ये लग रहा था कि जैसे UN को बाईपास किया जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल साहब खुद बहुत इस बात पे तैयार है कि UN को रिवाइव किया जाए, और हम भी उनकी लाइन पर हैं। तो इस वक्त लगता है ऐसा कि जैसे UN का एजेंडा हमें सपोर्ट कर रहा है पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद। वो जो UN की एक रिपोर्ट के बारे में भी बात कही, ह्यूमन राइट्स की जो कश्मीर में हो रहा है, और ये भी कहा है कि भारत जो है एक्सेस दे
यूनाइटेड नेशन के नहीं, मेंबर्स उसमें उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाने की बात की, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिकमेंडेशन। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा है कि आप गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में सिक्योरिटी के नाम पे सख्ती ना करें, लेकिन इंडिया को उन्होंने पेल्ट गन पे इस पे उस पे अगर आपने लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि अभी तो आप इस वहाँ पे मौजूद हैं, सुषमा स्वराज मौजूद हैं, वजीर खारजा हमारे मौजूद हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जो है आप बौखलाहट भारत की देख लें कि आप एजेके के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, हालांकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में है, एलओसी पर है, और वो कह रहे हैं जी 7 किलोमीटर जो है वो अंदर उनका जहाज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर घुस आया और उन्होंने फायरिंग कर दी। ये बौखलाहट ही है, ये क्या चीज़ है इनकी? नहीं, मेरा ख्याल है इसको आप बौखलाहट ना समझें। इंडिया इलेक्शन की तैयारियों में, ये इलेक्शन का ईयर है, और इकोनॉमी में क्योंकि मोदी साहब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जिसका उन्होंने वादा किया था, तो करप्शन केस आ गया ना जी, उनके ऊपर, राफेल तो वो अब ये चाहते हैं कि वो एक हार्ड लाइन एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ रखें, और जितना पाकिस्तान लेकिन को ये कितना प्रेशराइज कारामद साबित होगा अब, क्योंकि अब उनके अंदर से आवाजें आती है कि वहाँ तहरीक देखें, आप आज़ादी तहरीक देखें, वहाँ पे जन्म ले चुकी काफ़ी अरसे से है, साथ साथ आपकी करप्शन के केसेस आ गए हैं। इस बार जो है हमने देखा कि भारतीय जो फौज है वो भी मैदान में आगे बढ़ चढ़ के जो है पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही है। तो ये ट्रम्प कार्ड जो यूज़ करते रहे पाकिस्तान मुखालिफ का, ये इस बार कितना कारगर साबित होगा? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, बट नॉनदलेस दे आर ट्राइंग इट। और उन्होंने पहली दफ़ा इंडिया का वो चेहरा लाने की कोशिश की है। पहले तो हम सेक्युलर इंडिया, शाइनिंग इंडिया देखते थे। पहली दफ़ा बात हो रही कि एक तरफ इंडिया में तरक्की हो रही है और एक तरफ मिलियंस एंड मिलियंस हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या बिलो इंसानियत रह रहे हैं। और जैसा आपने कहा, इंडिया में इस वक्त कोई 26 डिफरेंट तहरीकें चल रही, जिसमें मीज़ो नागा बहुत आगे हैं, जो कश्मीर से भी ज़्यादा सीरियस इशू है। तो उसमें जो है ये देखते हुए लग ये रहा है कि ये अपना ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ज़रा जल्दी खेल रहे हैं। शायद वो स्टेट के इलेक्शंस की वजह से बौखलाए हुए हैं। अगर पहले राउंड में उनको शिकस्त हो गई तो उनके लिए फाइनल राउंड बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे कि मुख्तलिफ हवालों से बात की, बड़ी अच्छी इन्होंने स्पीच की, क्योंकि स्पीच को हुए हुए भी काफ़ी दिन हो गए। अब कल का ताज़ा वाक़या आप देख लें कि एक तरफ जो भारत जो है वो, मतलब क्या है ये, आप जंगी जुनून उस पर सवार है, ये जो इसने एलओसी पर हेलीकॉप्टर पर फायरिंग कर दी, फिर कश्मीर में भी आज काफ़ी वहाँ पे मुजामत का सामना हुआ, बहुत सारे शहीद भी हो रहे हैं। जितनी वो कॉम्प्रेस कर रहे हैं इस तहरीक को, उतनी ज़्यादा तहरीक जो है वो उभर कर सामने आ रही है, और अब तो खुल कर जो है वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वही कश्मीर का मौक़िफ़ है। देखिए, कश्मीर की जो मुहिम है अब वो इंडिजिनस में कन्वर्ट हो चुकी है, लिहाजा इंडिया जो भी करे, बॉर्डर पे जो भी करे, उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा। खुद मुहर्रम के जुलूस पे जो पाबंदी थी उस पर बहुत अच्छी तरह लोगों ने वायलेट किया, और सड़क पे आके जुलूस भी निकाला और प्रोटेस्ट भी किया। तो अब इंडिया जो है उसको लग ये रहा है कि इट इज़ लूजिंग बैटल, और उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम भी मैंने सुना था, लगाया था फॉरेन ऑफिस ने उनके, कि इन जो यूएन है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान जब गलती करता है तो उनको एक्यूज़ नहीं करते। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हमें एक ऐसा नैरेटिव मिल रहा है जिस पे हम बिल्टअप कर सकते हैं। जो मोमेंटम बना दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अब एक तो देखिए ना, सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाना चाहिए। हमने पहले तो हमने अव्वल तो इस तरह की कोशिश कभी नहीं की, 4 साल से हमारी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री वो खाली थी, डिप्लोमेसी पर तवज्जो नहीं दी गई थी। अब इस मोमेंटम को किस तरह जो है वो आप मोबिलाइज कर सकते हैं? आप रूस के पास जा सकते हैं, आप टर्की के पास जा सकते हैं, क्योंकि टर्की वाहिद मुल्क है जो कश्मीर के हवाले से बात करता है, लेकिन चीन पाकिस्तान का दोस्त होने के बावजूद कश्मीर के लिए इतनी आवाज़ नहीं उठाता। सिर्फ हमने टर्की को देखा है कि वो टर्की कश्मीर के मामले पर बात करता है। देखिए, मोबिलाइजेशन कैसे करें आप? देखिए, हमें अब इस पे बिल्टअप करना है। जैसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंडिया पे खुल के, पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व है, नाम लेके। कलभूषण का भी उन्होंने जिक्र किया, जो हमने कई साल से नहीं किया था। और पहली दफ़ा ये है कि हम इनने इंडिया को एक्यूज़ किया है, और ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मौजूद है, गो के डिफरेंट हवाले से मौजूद है। वो ये कहते हैं ये कॉन्सुलर इशू है, जबकि हम कहते हैं टेररिस्ट इशू है, ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके गलत पासपोर्ट पे आया था। अब इसमें ईरान भी कुछ बौखलाया हुआ एक्सेप्ट कर चुका है, हाजिर नेवल सर्विस था। देखिए, जो एक्सेप्टेंस होता है ना अंडर डिटेंशन, उसकी कोई इंटरनेशनल अहमियत नहीं होती, और लोग ये समझते हैं कि आपने ज़बरदस्ती या किसी तरह से वो उगलवा लिया है। बट इसके अलावा अगर आप देखें, टीटीपी के जो नंबर 2 है उसने बड़ा खुल के कहा है कि वो रॉ से पैसे लेता था। तो नाउ आई थिंक वी आर बिल्डिंग अप ऑन आवर केस, और इसको जितना हम अब पुश करें आगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें हमें चाइना इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है। अच्छा, भारत को जो आग लगी हुई है वो तो लाजमी सी बात है, सी पैक भी उसको है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो सी पैक जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो।
اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے جب انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایڈریس کیا تو انہوں نے چھپے لفظوں میں بتا دیا تھا, امریکہ کو بھی انڈائریکٹلی میسج دے دیا تھا, اور آج بھی شاہ محمود قریشی کا بیان ہے کہ ہم فنڈ مانگنے نہیں آ رہے, ہم آپ کے کولوشن سپورٹ فنڈ یا آپ نے جو بات کی تھی 30 کروڑ جو روکے ہوئے ہم اس کو مانگنے نہیں آ رہے, ہم یہاں پر برابری کی سطح پر بات کرنے آ رہے ہیں. مائک پومپیو سے انہوں نے ملاقات کے امکانات کو بھی ظاہر کیا. جو مائک پومپیو یہاں آئے تھے اور جو شاہ محمود قریشی گئے, اس پہ ان کا کانفیڈنس بہت ہمیں بڑا ہوا نظر آیا شاہ محمود قریشی کا. تو دیکھیے, ایک تو اچھی خبر یہ بھی ہے کہ فارمر جو سی آئی اے کے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں, انہوں نے ڈفرنٹ فورمز پہ کھل کے یہ کہا ہے کہ انڈیا, کنیٹا کا ہے کہ واضح کہ جی انڈیا جو ہے وہ اسپانسر کر رہا ہے. خود انڈین بیانات جو ہیں وہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں گڑبڑ اسپانسر کر رہا ہے. اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, ان کے جو وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے تو کھل کے بات کی ہوئی ہے, اسپیچ سب کے سامنے کی ہے, وہ تو آپ کے پاس پورے شواہد موجود ہیں. تو اب لیکن میں جیسے کہا نا بار بار کہ اب ہمیں ضرورت ہے اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی, ہر فورم پہ ہر جگہ ہم اس اپنے کیس کو آپ چونکہ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, میں یہاں پر ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا, اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے جتنے سفارتکار بیرون ملک میں موجود ہیں وہ ہمارے کمپیٹنٹ ہو, وہ میرٹ پر ہو, ان کو ایک ان کے پاس ایک ڈائریکشن ہو, ان کو ساری چیزیں کلیئر ہو, کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے سفارتکاری بھی نوازنے والا عہدہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایسے سفارتکار ہیں جو کہ کمپیٹنٹ ہیں, میرٹ پر ہیں, تاکہ وہ اس مومنٹم کو لے کے آگے بڑھیں؟ دیکھیے, اگر نہیں ہے تو آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا. آپ کے پاس ایک انف نمبر ہے لوگوں کا منسٹری میں جو یہ رول لے سکتے ہیں. اگر آپ ابھی بھی نوازنے کے موڈ میں رہے جیسے کہ پچھلے دور میں تھا تو آپ کا نیریٹو ویک ہو جائے گا, اور آپ کو پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو کنسسٹنٹلی. پلس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا میڈیا جو پہلے بہت پیچھے تھا انڈیا سے, اٹ از ناؤ کمنگ اپ ویری فاسٹ. اس سے بھی ہمارے نیریٹو کو پروجیکشن مل رہی. پہلے ہماری اپنی کمیونٹی جو تھی اس تک یہ باتیں نہیں پہنچتی تھیں. اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا میڈیا یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ایشیا میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو بار بار پروجیکٹ کر. پہلے صرف انڈین پروجیکشن تھا, اب ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا وہ انگلش بیسڈ نہیں ہے. ہماری جتنی نئی نسل ڈائسپورا میں ہے وہ انگریزی بولتی ہے. اور اپریسیشن, ناظرین, اپریسیشن ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے وزیر خارجہ کے خطاب کو کہ تقریر جو ہے وہ اردو میں کی گئی ہے, اور اس اردو کی تقریر سے جو ایڈریس ہوئے وہ تقریباً 22 کروڑ پاکستانی ہوئے, جن کو سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری فارن پالیسی بہت واضح ہے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو مومنٹم بن چکا ہے, ایک جو بیرونی محاذ جو ہمارا کھڑا ہوا تھا اس پر وزیر خارجہ صاحب نے بڑی اچھی ایک اسپیچ کی ہے, جامع اسپیچ کی, لاؤڈ اینڈ کلیئر کی ہے, اور جو ناقدین تنقید کرتے آ رہے تھے کہ فارن پالیسی واضح نہیں رہی تو وہ بھی ان کو پیغام پہنچ چکا ہے. اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا, 3 بار انہوں نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی, ٹریڈ کی دعوت دی, برابری کی دعوت دی, اور تینوں بار جو ہے جارحانہ ایک ہمیں رسپانس ملا بھارت کی جانب سے. تو اس طرح جو ہے وہ بھارت خود بھی ایکسپوز ہو چکا ہے کہ پاکستان تو چاہتا ہے امن مذاکرات ٹیبل ٹاک کرنا, لیکن بھارت نہیں چاہتا. اب ایک تو دنیا میں بلاگز بنتے جا رہے ہیں حسن صاحب, ایک سپر پاورز کی ایک لڑائی ہے اس میں اس وقت. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کون کون ہے, پاکستان اور چائنا کے ساتھ کون کون ہے. اب جو دوسرا بڑا بلاک ہے وہ چائنا کے ساتھ بننے جا رہا ہے. پاکستان کو سفارتکاری کے علاوہ جو اس کے دوست ممالک ہیں جیسے ٹرکی ہو گئے, رشیا ہو گیا, ایران ہو گیا, چائنا تو ساتھ میں ہی ہے, ان سب کو لے کے کس طرح لوپ میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے خود کہا کہ جیسے سی پیک ہے, سی پیک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ملکوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. ہمارے جتنے ملکوں سے ایگریمنٹ ہوں گے ٹرانسپورٹ کے, جتنوں سے ہمارے لنک ڈیولپ ہوں گے, وہ ہمارے نیریٹو کو سمجھیں گے, وچ از نیچرل. تو جس طرح سے ہم کنیکٹیوٹی اپنی بڑھائیں گے, چاہے باہر سے ہم وہ کر لیں لنک گوادر کو, یا سینٹرل ایشیا سے کر لیں, ہمارا نیریٹو سلولی ایکسیپٹیبلٹی کی طرف بڑھے گا. ہم پچھلے 10-15 سالوں میں دنیا سے الگ ہوتے چلے جا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں بلاک کرنے کی. لیکن اب جیسے سعودی عرب خود چاہ رہا ہے کہ سی پیک کے کچھ پروجیکٹس کو وہ فنڈ کرے تاکہ وہ بھی اس ایریا کا پارٹ بنے. تو یہ چینجنگ ورلڈ ہے, اس میں ہمیں اپنے الائز کو بہت کیئرفلی پک کرنا پڑے گا, لیکن پرائمریلی کنیکٹیوٹی از دا ریزن جو ہمیں پروموٹ کرے. چلے, ڈاکٹر اکرام الحق نے ہمیں جوائن کر لیا, ماہر معاشیات ہیں, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ہم ابھی بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر موجود ہیں, ہم فارن پالیسی پہ بات کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو فارن ریوائیول ہے یہ تو ہمیں ایک اسٹیپ آگے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اکانومی ریوائیول کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کیا وہ رسک لے رہے ہیں, کیا وہ انسرٹنٹی لا رہے ہیں, کوئی روڈ میپ ہے, کوئی ہوم ورک ہے, یعنی آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟
جی سی پیک کی بات جو ہے وہ تو ون روڈ ون بیلٹ پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی بہت پرانی بات ہے اب. تھوڑی مگر آواز جیسے بڑھائیں، مجھے نہیں جیسے آ رہی آواز. جی اکرام جی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو سی پیک ہے اور اس کے ساتھ جو ون روڈ ون بیلٹ کا تعلق ہے، یہ ایک بڑا کنیکٹیویٹی کا جو پلان ہے چائنا کا، اور اس میں پاکستان کا اہم رول ہے. اس کے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ آخری دنوں میں اس کے فنڈامنٹلز کے اندر مائکرو اسٹیبلٹی کے پرابلمز پیدا ہوئے ہیں. اب آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ لون کے ڈر سے کچھ منصوبوں کو ہے نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اتنا اور لون نہیں لے پائیں گے. تو ایک طرف تو ہم گروتھ ماڈل پہ جانا چاہ رہے تھے، کنیکٹیویٹی کو بڑھانا چاہ رہے تھے، مگر دوسری طرف ہمیں اب یہ فکر مند ہو رہے ہیں کہ کیا ہم سسٹینیبل اکانومی بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے آنے والے دنوں میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ یہ بنیادی مسئلہ رہتا ہے کہ ایک تو ہم آئسولیٹ تو ہوئے ہی پولیٹیکلی بہت سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، مگر ساتھ ہماری پالیسی معاشی بھی کچھ ایسی نہیں رہی جہاں ہم ان پولیٹیکل اختلافات کو ایک طرف رکھ کر کم از کم ٹریڈ ریلیٹڈ جہاں فائدے تھے وہ کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا اور بھارت کے درمیان جو تھے وہ بارڈر تنازعات کے باوجود انہوں نے اپنی ٹریڈ کو بڑھائے رکھا. آپ ایران اور چائنا کی ٹریڈ دیکھ لیجیے، ہمارے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہماری ٹریڈ کا جو کوانٹم ہے ویزاوی دوسری کنٹری چائنا کے ساتھ وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو کیا ہماری اکانومی کے اندر جو ایسے ذرائع موجود نہیں ہیں کہ ہمارے لوگ باہر نکل کر اتنے سیلف سینٹرڈ کیوں ہیں ہم لوگ، اور ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ان چیلنجز کو لینے کو تیار نہیں ہے جو آج کی دنیا کے تقاضے ہیں. پبلک سیکٹر تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے ہی ہمارا جو ہے وہ بالکل ہی انیفیشنسیز کا شکار ہے. وہاں تو ہم ہمیشہ ان چیزوں کے ڈر پہ ہیں کہ اتنے بلینز کا لاس اکٹھا کر دیا، وہ تو روایتی طور پر ہی ہمارے لیے درد سری ہے. مگر پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ہمیں افسوس کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی وہ کیپیسٹی نہیں رہی اوور دی پیریڈ آف ٹائم، نہ وہ فارورڈ لکنگ ہے. وہ بھی اس کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہے گی، جی چائنیز آئیں گے وہ ہمیں اوور پاور کر لیں گے، جی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو اس کا بیلنس جو ہے وہ ہماری طرف نہیں ہوگا. ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ قسم کی پالیسیز کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس سے ہمیں ماضی میں نقصان ہوا ہے. اور مستقبل میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ابھی اس حکومت نے جو نظر ثانی کی باتیں شروع اچھا، کی میں ہیں. کل اسد عمر صاحب کا ایک نجی ٹی وی پہ انٹرویو بھی دیکھ رہی تھی، تو اسد عمر صاحب نے یہ کہا، ڈاکٹر فاروق سلیم جن کے ساتھ ہم آپ کام بھی کر چکے ہیں، انہوں نے کل دا نیوز میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ دا نیو آئی ایم ایف کے نام سے، اور بڑے انہوں نے ایک انسرٹینٹی والی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاشی ٹیم ہے اس وقت یہ ایک رسک لینے جا رہی ہے. اب دیکھیں رسک کس طرح سے ہے کہ آپ تمام چیزیں آپ کے سامنے تھی. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم رسک نہ لیں تو کیا کریں، ہمارے پاس آسان کام ہے، ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، بیل آؤٹ پیکج لے لیتے ہیں اور 2 منٹ میں جو ہے وہ ہم معیشت کو تھوڑا سا سہارا دے دیں گے. لیکن یہ جو 4 سال بیٹھ کے یہ کنٹینر کی جو سیاست کرتے رہے، انہوں نے کیا کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ اب آ کے آپ بتا رہے ہیں $2 ارب مہینے کا خسارہ رہ گیا، ہمارے بین الاقوامی قرضے $95 ارب ہمارے ہو چکے ہیں، اور ذخائر زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پاس کم ہو چکے ہیں، امپورٹ کی وجہ سے ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا؟ آج بھی انہوں نے میرا خیال ہے ایل پی جی کی قیمت بڑھا دی ہے $5 سم تھنگ. جی یہی بات جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہے سب کے لیے. ہم یہ سب سمجھ رہے تھے کہ ان چیلنجز کو تو انہیں ادراک ہے ہی، مگر جیسے ہی وہ آئیں گے ان کے پاس ایک ایسا روڈ میپ بھی ہوگا جس میں وہ چل پڑیں گے اور کم از کم ان چیلنجز کو وہ سامنا بھی کریں گے اور اس سے باہر بھی نکلیں گے. مگر وہ زیادہ تر ان چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے ہی پائے جا رہے ہیں، اس سے باہر کیسے نکلیں گے اس پہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی بالکل کلیئر تھنکنگ نہیں ہے. بلکہ آج جو ہم کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کو ہم ریکارڈنگ کے لیے کہہ رہے ہیں یا ایک اور ریفائنری کی بات کر رہے ہیں، تو پرائمریلی یہ کوئی سی پیک سے ریلیٹڈ چیزیں تو نہیں ہیں. یہ تو ہمارے اپنے وہ ریسورسز جہاں ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی اور ہم نے نہیں کیا، اب ہم اس کی تلاش میں ہیں. وہ بھی ظاہر ہے ایک دن میں نہیں ہوتے. اتنے دنوں سے یہ جو منرل ہماری ویلتھ ہے یہ بھی ان ٹیپ پڑی ہوئی ہے، جو ہم بلیو اکانومی کے ذریعے اپنی کوسٹل لائن کو
بہت بڑھا سکتے تھے، اس پہ بھی ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. یہاں پہ کوئی انوویشنز کرنی تھی، اپنی ایکسپورٹس میں ان کو ڈائیورسیفائی کرنا تھا، وہاں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. تو سٹوری پاکستان کی پھر گھوم کے واپس وہیں چلی جاتی ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کو اچھا، چیلنجز کا یہ جو سامنا. چائنا اور سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے ابھی اس وقت، کتنا اکانومی ریوائول ہو سکتا ہے اس پہ؟ آج انہوں نے بات کی ہے کہ ہم 3 ماہ کے لیے جو یومیہ 2 لاکھ بیرل ادھار تیل دے دیں، اس سے معیشت کو کتنا سہارا ملے گا؟ دوسرا، چائنا نے آپ کو $2 ملین پہلے ہی دیے ہوئے، جو ریپلیسمنٹ ہوئے ہیں وہ کہاں گئے، کیا ہوا؟ ان تمام چیزوں کو کس طرح فگر آؤٹ کریں گے؟ جی یہ تو سارے کا سارا ہم جھونک رہے ہیں پیسہ اس فسکل ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے، جو ہمارا بڑا گیپ یا اندرونی طور پر ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے یا بیرونی طور پہ ہمارے ایڈ ریلیٹڈ جو بیلنس آف پیمنٹس کے مسائل ہیں. جہاں تک ایک ایسی انویسٹمنٹ جو آپ کو وہ پروڈکٹیو ذرائع پیدا کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے، جس سے آپ کی قومی آمدنی بڑھتی ہے، آپ کا روزگار پیدا ہوتا ہے، جس سے اکانومی کے اندر جو ہے وہ ڈائنامکلی چینجز عمران آتی خان ہیں. صاحب نے بات تو کی تھی نا اکرام صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ چائنا جس طرز کی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگاتا ہے غربت ختم کرنے کے لیے، ہم بھی اس پر جائیں گے. ہم نے ایسا تو کچھ بھی نہیں دیکھا. نان پیڈ والوں کو آپ نے چھوٹ دے دی، جو نان ٹیکس فائلر ہیں ان کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے. آپ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، آپ نے LPG بڑھا دی ہے. بجلی کے قیمت میں بڑھانے تھے پیسے، اس پہ یو ٹرن لے لیا، وہ 13 اکتوبر تک بات چلی گئی ہے. IMF کو بلا کے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف بات چیت کر رہے ہیں. کیا IMF واقعی بات چیت کے لیے آئے؟ ڈیٹا انالیسس چینج کرنے، ایکسچینج کرنے کے لیے آیا ہے صرف IMF یہاں پہ؟ جی آپ صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ٹھوس منصوبہ ہوتا ہے جس کے ذریعے واقعی ہم نے ایسی انویسٹمنٹ اندرونی بھی اور بیرونی بھی کرنے کا ہمارا پروگرام ہوتا، اور اس کے لیے کوئی خاکہ کوئی لاہے عمل بھی ہمارے پاس موجود ہوتا، تو آج ہم یہ گفتگو نہ سن رہے ہوتے. وہ تو خیر نعرے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ریاست بنا دیں گے، کوئی ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیں گے، کوئی غربت سے چین کو لکھ لیں گے. ان ماڈلز کو آپ آنکھیں دیکھے بند کیے کے یا آنکھیں کھول کر بھی تو صرف نہیں دیکھ سکتے، وہ نظر تو آتی ہیں، مگر ان کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو اپنے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. اب آپ ایک دن میں تو سویڈن نہیں بنیں گے، یا آپ ایک دن میں چائنا تو نہیں بنیں گے، اور وہاں کیا ہوا اس کا بھی شاید انہیں ادراک نہیں ہے، یا ہوگا تو یہاں کی بیوروکریسی کے کیا پرابلم ہے، یہاں کی انتظامیہ کے، یہاں کے جو ایک ہماری رینٹ سیکنگ اکانومی ہے، ایک لیڈر اسٹرکچرز ہیں، ان کو جب تک آپ ڈسمینٹل نہیں کریں گے تو چائنا بھی آج وہیں ہوتا جہاں آج ہم ہیں. تو بنیادی طور پر جو ان کو سمجھنے کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اس رینٹ سیکنگ اکانومی میں اور اس لیٹسٹ اسٹرکچر کے اندر یہ ایسی گروتھ ممکن نہیں ہے جس کا خواب ان کے ذہن میں ہے. تو جب تک وہ فنڈامنٹل ان اسٹرکچرز کو ڈسمینٹل نہیں کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا نقشہ ہم پیدا کر سکیں جس کی مثال ہم اکثر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ آپ ٹیکس ایکسپرٹ بھی ہیں تو شارٹلی ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو ریفارمز کی ٹیکس ریفارمز کی بات کی تھی اس پر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے منی بجٹ میں ڈیفیسٹ شو کر دیا ہے، آپ نے مہنگائی بڑھا دی. ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ نے کوئی مطلب واضح طور پہ کوئی حکمت عملی بیان نہیں کی ہے. ٹیکس جس کے بارے میں بات کرتے رہے خان صاحب الیکشن سے پہلے، اس پہ ریفارمز، اس کے اسٹرکچر پر بات کرنے کے لیے ابھی ہم نے کوئی چیز واضح نہیں دیکھی اس پر. جی وہ وہاں پہ بھی کیپٹیو ان دی ہینڈ آف ٹیکس بابوز، اور یہ جو بابو بجٹ تھا جو فگرز کو ادھر سے ادھر کر دیں، یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیں، یہ کچھ ایڈجسٹمنٹس کر لیں، یہ تو بالکل ٹپیکلی وہی اپروچ تھی جو بہت سالوں میں جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار رہے. تو یوں لگتا ہے کہ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں خود کوئی بہت بڑا لائے عمل ایجنڈا ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر آپ خود بھی کلیئر ہوں، تو بہت تھوڑے دنوں میں نہیں گھنٹوں میں ہی آپ دوبارہ اسی لوگوں کے ہاتھ میں کیپٹیو ہو جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے، وہ چاہے ایڈوائزری کمیٹی میں بیٹھے یا وہ انتظامی ڈھانچے میں ہوں. تو یہ پھر وہی ہے کہ وہ جس کے سبب بیمار ہیں اسی سے دوا لینے کی کوشش کرنے والی جو ہے وہ مثال اس پہ صادق آتی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق، آپ نے اتنا اپنا ٹائم دیا. حسن صاحب میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی کیونکہ بریک بھی مجھے لینی. بریک کے بعد آپ سے ڈیٹیل ذرا اس پہ سوال جاننا چاہوں گی کہ ہم نے بات کر لی کہ ہماری جو فورن ریوائول تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ہم جب اس وقت تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے جب تک ہماری اکانومی مستحکم نہیں ہوگی. ناظرین اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور حسن حبیب صاحب ہمارے ساتھ سابق سفارتکار موجود ہیں. حسن صاحب،
गो के चाइना हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे चाइना, देखिए बात ये होती है कि सब कौमी मुफादात पर पहले उसको आप फोकस करते हैं, उस पर सारी चीज़ें उनकी डील होती है। चाइना ने भी अपना कौमी मुफाद देखा, सी पैक में उसको बहुत फ़ायदा है। गो के पाकिस्तान को फ़ायदा है भी, लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं। चूँकि आप चाइना में भी रह चुके हैं, चाइना में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं और वहाँ पर इस तरह की एक इकोनॉमी होमवर्क किया गया, स्ट्रैटेजी बनाई गई कि बहुत कम अरसे में जो है गुर्बत का खात्मा किया गया। पाकिस्तान क्यों अब तक इस ऑप्शन पर नहीं जा सका है? देखिए, चाइनीज़ एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा क्लासिकल एक्सपीरियंस है। माओ जेतुंग के मरने के बाद, चुएन लाई के मरने के बाद, जब डेंग ज़ियाओपिंग आए तो उन्होंने जो उनका अपना मॉडल था वो एक छोटे से गांव पे अप्लाई किया। अच्छा। छिंग पाइचांग उसका नाम था, सिचुआन प्रोविंस में, और उस जो उनका अपना आबाई गांव था। उसके बाद उसको वो शेंचन लेके गए। जब वो शेंचन में सक्सेसफुल हुआ, फिर उन्होंने उसको शंघाई, बीजिंग और दूसरे शहरों पे अप्लाई किया। पॉइंट ये है कि वो एक मॉडल हमने अभी तक कोई डेवलप नहीं किया, जैसे आप बार बार बोल रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेरे ख्याल में वो डेप्थ नहीं है जो फॉरेन अफेयर्स या इकोनॉमिक मॉडल या और टैक्स मॉडल को हमारा इन बिल्ट हो। तो हमारी क्योंकि सेक्रेटेरिएट्स वीक हैं तो हमारी पार्टी नहीं किया। लेकिन चाइना की तरक्की में जो सबसे अहम रोल था वो लीडरशिप का था। 92 में मेरे सामने जब वो रिफॉर्म्स शुरू हुई, ओपन डोर एंड रिफॉर्म्स डेंग वाली, तो हम देखते थे कि पूरी लीडरशिप ऊपर से नीचे तक प्रोजेक्ट के पीछे दौड़ रही होती थी, एंड दे वुड फॉलो इट 24/7। और उसका ये हुआ कि लीडरशिप के प्रेशर की वजह से हर लेवल पे एप्लीकेशन बढ़ गई। और उसके बाद और उन्होंने उसके रिसोर्सेज रखे हुए थे जो टाइमली आते थे, मैन पावर आती थी। और एक दफ़ा जब तरक्की शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने उसको धीरे धीरे इनवर्ड मूव करने, तो पहले उन्होंने उन इलाकों पे अप्लाई किया जो कोस्टल साइड थी और जहाँ कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चर था। अब धीरे धीरे वो इनलैंड की तरफ आ रहे हैं और उन इलाकों की तरफ आ रहे हैं जहाँ पहले तरक्की नहीं थी, जो बहुत बैकवर्ड थे। अगर हमारे पास ऐसा मॉडल हो तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं दो उस पे कि एक तो बड़े सेंटर्स जो हमारे तो हुकूमतों की प्रायोरिटीज क्यों नहीं रही? जब आइडियाज इतने सारे हैं लोगों के पास, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, तो क्यों हुकूमत की, ये पीटीआई की भी मैं बात कर रही हूँ, साबका जितनी हुकूमतें, सब किसी ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया? एग्जाम्पल में हमारा लीडरशिप का शदीद प्रॉब्लम है। और जो भी लीडर्स आते हैं गुज़िश्ता, या नियत नहीं है, पता नहीं, नियत पे तो हम तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन फोकस नहीं है। डेफिनेटली सलाहियत तो है ना, सलाहियतों में तो हम नहीं कहेंगे हमारे पास लोग हैं, हमारे पास जैसे आपने कहा मॉडल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास। लेकिन जब मुझे लगता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इकोनॉमिक थिंग्स पे फोकस नहीं है। अब जैसे नवाज शरीफ साहब के पिछले 3 साल अपने मसाइल हल करने में गुजरे, तो आप उनसे ये कैसे उम्मीद करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म वो करें? वो और उनके वजीर खारजा जो उनके वो वजीर ख़जाना जो उनके रिश्तेदार थे, वो मिलके सिर्फ अपने ट्रैक छुपाते रहे। जैसे ही वो हटे तो हमारे सामने जो इकोनॉमिक पिक्चर आती है उसमें ह्यूज डेट्स मौजूद हैं, सर्कुलर डेट्स मौजूद हैं और ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं जो शायद पब्लिक को पहले पता नहीं थे। तो जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, गो के ठीक है उनके पास उन्होंने अभी कोई अपना मॉडल शो नहीं किया, शायद हो ना, लेकिन एक बात लेकिन बिल्कुल वो तो क्लियर यही कहते हैं ना कि पिछली हुकूमत छोड़ के क्या गई, अब हम चंदा ना जमा करें तो हम किस ऑप्शन पर जाएं? मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये बात ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को इतना नहीं पता था इशू का। वो समझते थे कि एक्सटर्नल डेट है, लेकिन 4 साल भी तो आप बैठ के अकाउंटेबिलिटी करते रहे ना, यही इसाक डार की अकाउंटेबिलिटी करते रहे, यही नवाज शरीफ की करती रहे। क्या उनका मकसद सिर्फ उनको मसन से हटाना था? उन्होंने उस पर होमवर्क क्यों नहीं किया? वो तमाम जो फैक्टर, जो एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत खतरे में थी, उस पर उनका कोई आई फुली एग्री विद यू। जैसे हम लोग अब सेनेट वगैरह में भी जो मेंबर्स हैं उनको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो देते हैं सैलरी कि वो कोई हायर कर लें लोग अपने सेनेट बनाने के लिए, सेक्रेटेरिएट बनाने के लिए। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं। आप अमेरिका में देखें, तनकीद तो की जा रही है ना कि भैंसे और कट्टे बेचने से, ये हेलीकॉप्टर बेचने से तो नहीं, लेकिन आप ये भी एक देखें कि एक्स्ट्रा वैगन्स में जो भैंसें थी 1.5 करोड़ का तो वो चारा खा गई थी। एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 8 भैंसें तो इलॉजिकल है, प्लस उनका जो चारा है, प्लस 8 आदमी उनकी मेंटेन। स्मॉल ट्रेडर्स प्लान करना जरूरी था या कट्टे भैंसे बेचना जरूरी था? नहीं, देखिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों को साथ साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। लेकिन ये वाकई बात सही है। 8 कट्टे भैंसे जो खरीदी है जिन्होंने 32 लाख में, वो भी बेचारे नैब ने उनको बुला लिया है। नहीं, वो एक अलग बात है, बट पॉइंट सिर्फ ये है
کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, جو بھی پارٹی اس کو ایک پلان رکھنا چاہیے. جیسے یو کے میں شیڈو گورنمنٹس ہیں جو اپنا پلان لے کے چلتی ہیں, ہر لیول پہ ان کے آدمی فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے. لیکن یہ کہ لیٹس گیو ہم سم ٹائم, شاید یہ اس پہ آئیں کریکٹ موڈ میں. لیکن یہ کہ پچھلی گورنمنٹس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ان کو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. آئی ایم ناٹ اے فین آف پریزنٹ گورنمنٹ, اور نہ ہی پچھلی گورنمنٹ سے میرا کوئی اتنا وہ تھا, بٹ میرا خیال ہے کہ ان کو جتنی بری حالت میں ہم نے ملک دیا ہے, ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا سنبھلنے اور سمجھنے میں. ٹھیک ہے, ذرا ہم نون لیگ کا بھی موقف لے لیتے ہیں, کیونکہ اس وقت صورتحال اس طرح چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کافی تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہے. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں نون لیگ کے رہنما سے کہ ان کا کیا موقف ہے. آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. آصف باجوہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور شکریہ میں بار بار اس لیے کروں گی کہ آپ کے جو دوسرے دیگر رہنما ہیں وہ ٹائم دے کے نا اینڈ ٹائم پہ مکر جاتے ہیں, وہ پھر آتے نہیں ہیں, تو ہم آپ کے زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ بار بار ہمیں یہ موقع دے دیتے ہیں. بہرحال یہ فرمائیے گا کہ آپ فارن منسٹری کی جو اسپیچ ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ایک انسٹیٹیوشنل اسپیچ ہے جو ویکیوم آپ کے دور میں رہ گیا تھا فارن منسٹری کے حوالے سے, اس کو پر کیا ہے کسی حد تک, اور بہت اچھی طریقے سے پر کیا ہے, تمام معاملات کو ایڈریس کیا ہے شاہ محمود قریشی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. گزارش یہ ہے کہ آج سے پہلے جب بھی اقوام متحدہ میں اسمبلی میں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی ڈیزیگنیشن گیا ہو, فارن منسٹر گئے ہوں یا پاکستان کے پرائم منسٹر گئے ہوں یا پاکستان کے پریزیڈنٹ گئے ہوں, تو ہمیشہ سے ہی سب نے, تمام حکومتوں, چاہے کسی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو یا کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو, سب نے ہی اپنے موقف کی وہاں پہ بھرپور نمائندگی کی, اور پاکستان کا مقدمہ بالخصوص کشمیر کے متعلق اور افغانستان کے متعلق انہوں نے بھرپور طریقے سے پیش کیا. لیکن جو ایک تقریر انہوں نے کی فارن منسٹر نے, انہوں نے اردو میں ضرور کی. اس سے پہلے جو منسٹرز ہوتے تھے وہ انگلش میں اسپیچ کرتے تھے اور عوام کو شاید زیادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ایک بات کا کہا کہ ہم جو اے پی ایس کا واقعہ ہے اس کو بھول نہیں سکتے, اور یہ بالکل درست بات انہوں نے کی. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن کوئی ایسی نئی بات نہیں کی گئی. نہیں, سمجھوتا ایکسپریس, کسی گورنمنٹ نے اب تک جو ہے سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ نہیں اٹھایا تھا. نہیں, دیکھیے بات سنیں, ہر گورنمنٹ نے اپنا معاملہ اٹھایا ہے. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ اس کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں. دیکھیے, یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے یہ وہاں پہ کچھ برنے کے لیے نہیں جاتے, یہ لوگ وہاں پہ ٹیبل ٹاک کے لیے جاتے ہیں. پوری دنیا کے فارن منسٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کے کیا حالات ہیں. ساری دنیا کو اس وقت پتا ہے کہ امریکہ کے اور ایران کے حالات کیسے ہیں. ساری دنیا کو اس وقت پتا ہے کہ سعودی عرب کے اور یمن کے حالات کیسے ہیں. ساری دنیا کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کیا حالات ہیں, اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک روٹین میٹر ہے. میں اس کو, یہ کوئی نئی بات نہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, جس کو ہم سر پہ اٹھا لیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ دوسری جنگ عظیم ہو اس کے بعد بھی, یا فلسطین کا معاملہ ہو, جہاں پر تعریف کرنی ہے وہاں تو تعریف کر دینا. دیکھیں بات آصف صاحب, میں کہہ رہی ہوں جہاں آپ کریں تنقید برائے اصلاح حکومت پر کریں, ہم بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پر, ہم بھی ان کی اسٹریٹجی پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن جہاں اپریسیشن دینی ہے وہاں ایٹ لیسٹ آپ دیں ضرور, کیونکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت شاہ محمود قریشی, یہی شاہ محمود قریشی تھے, ویل اسپوکن تھے, پہلے بھی فارن منسٹر تھے, لیکن اس وقت کی جو اسپیچ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک بہت ضرورت تھی ایسی اسپیچ کی کہ آپ کسی یونائٹڈ نیشن میں جا کر جو ہے وہ بھارت کو اس کا مکروہ چہرہ دکھائیں, آپ کہیں ہم مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں, یہ انسرجنسیز دکھا رہے ہیں, یہ تو اس پہ تو اپریسیشن کریں نا جی آپ لوگ. نہیں, میں میری بات سنیں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی کیڑے نہیں پال رہا, میں ان کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا. میں کر رہا ہوں کہ یہ ان کا فرض تھا بینگ فارن منسٹر, اور اس سے پہلے بھی جب بھی لوگ پاکستان کی نمائندگی کے لیے یو این او کو گئے ہیں, ہمیشہ ہی سب لوگوں نے یو این او میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کہ پاکستان سے کوئی ڈیلیگیشن گیا ہو اور کشمیر کی بات نہ کی ہو. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا فارن منسٹر ہے جس نے وہاں پہ جا کے کشمیر کی بات نہ کی ہو؟
یا کسی 4 سال کی اس بات کا انتظار کرتے رہے تھے آپ لوگ. اب دیکھیں نا, اب جو چیلنجز ہے وہ یہ کہ وہ ویکیوم تو پیدا ہو چکا ہے. جو آپ کو کام کرنے تھے ڈپلومیسی کو لے کر وہ تو آپ لوگوں نے نہیں کیے تھے, کیونکہ نواز شریف صاحب خود بہت مصروف رہتے تھے. دوسری بات, آپ نے آصف خواجہ کو لاسٹ مومنٹ میں آپ نے وزیر خارجہ بنایا, ان کو اتنا موقع نہیں مل سکا. 4 سال آپ نے فارن منسٹری کیوں چھوڑ کے رکھی, کیوں ویکیوم پیدا ہونے دیا, کیوں بھارت کو لابنگ کرنے دی؟ کہ آج پاکستان کا موقف سنا نہیں جاتا ہے, بھارت کا موقف سنا جاتا ہے. وہ دندناتا پھر رہا ہے, بربریت کرتا پھر رہا ہے, اس کو دنیا دیکھتی نہیں ہے. پاکستان کے بارے میں بار بار کہتی ہے نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کو ہٹائیں آپ اپنے پاکستان سے. میں عرض کرتا ہوں جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ تھی, دیکھیے یہ بڑے انٹیریئر معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ آپس میں جب ٹینشن کریٹ ہوتی ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا کریں. لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے پہلے دن سے ہی میاں نواز شریف صاحب نے سرتاج عزیز صاحب کو مشیر جو ہے انہوں نے ایڈوائزر اپنا مقرر کیا ہوا تھا فارن منسٹری کے لیے, اور وہ تمام دنیا کی میٹنگز میں جہاں پر بھی یا یو این او میں یا کسی دوسرے ممالک میں کوئی کانفرنس ہوتی تھی یا اس طرح کی کانفرنس ہوتی تھی تو سرتاج عزیز صاحب وہاں پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے اور پاکستان کا مقدمہ پیش کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی طرف سے نمائندگی نہ کی گئی ہو. آج تک جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے پاکستان یو این او کا ممبر ہوا ہے, اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی غیر حاضر نہیں ہوئے. اور یہ بات درست ہے کہ فارن منسٹر کا تقرر نہ کیا گیا, اس کی کچھ ایسی وجوہات تھیں جو یہاں پہ میں عام نہیں بتا سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی شاید ایسی باتوں کا ادراک ہے اور ادراک ہونا بھی چاہیے. لیکن میں پھر کروں گا بڑے ادب سے, آپ میری بات کو غور سے سنیں کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز. بہت بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب, آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے. آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. حسن صاحب, آپ سفارتکار بھی رہ چکے ہیں اور میرے خیال میں ایک کوئی ٹینیور آپ نے نون لیگ کے ساتھ گزارا ہے. جی میں صرف یہ بات کر رہی تھی کہ جو ویکیوم وہ لوگ چھوڑ کر گئے, اس ویکیوم کو پر کرنے میں بہرحال ٹائم لگے گا. دیکھیے پاکستان اپنا موقف بیان کر کے آیا, اگلے روز ہی ایل او سی پر فائرنگ کر دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے بھارت کو کوئی خوف نہیں ہے, اس کے پیچھے امریکہ کی پشت پناہی ہے. آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لینے جاتے ہیں, 16% جو ہے اسٹیک ہولڈر ہے اس کا امریکہ, ہر جگہ تو امریکہ کی پشت پناہی ہے. اب آپ نے جو ڈپلومیسی کے لیے جو ویکیوم چھوڑا ہے اس کو پر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے, لیکن کم از کم 2 سے 3 سال منیمم ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمجھوتا ایکسپریس کی بات نہیں کی, ہم نے گجرات پہ کبھی عرصے سے بات نہیں کی, کلبھوشن کا نام نہیں لیا گیا کسی ہائر فورا پہ. کلبھوشن کا یہ تو پچھلی اسپیچ میں جو نواز شریف نے نام نہیں لیا تھا, انہوں نے برہان وانی کا نام لیا تھا لیکن انہوں نے کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیں کلبھوشن اتنا اچھا کیس تھا کہ ہم انڈیا, اور جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کلبھوشن کو پھانسی دے دیں, میرے نزدیک اس کا زندہ رہنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ بار بار ورلڈ کو ایک ریمائنڈر جائے گا کہ ایک انڈین جاسوس تھا پاکستان نے پکڑا ہوا ہے, بہت ہائی لیول کا سرونگ آفیسر تھا. دیکھیے نارمل جاسوس میں یا جیسے جو پہلے ہمارے پاس تھے وہ اسمال آپریٹیوز تھے, یہ ایک نیوی کا سینئر افسر ہم نے پکڑا ہے, وہ بھی کسی دوسرے ملک سے آ کے جعلی پاسپورٹ پہ ایران پہ وہ کاروبار کر رہا تھا, وہاں سے آپریٹ کرتا تھا بلوچستان میں. تو یہ لیکن یہ کہ جہاں تک ڈپلومیٹک اس کا ہے, ہمیں اب اپنی ایفرٹس کو اور بڑھانا چاہیے. جو لوگ سلیکٹ کیے جائیں اسپیشل اسائنمنٹس کے لیے بہت سینئر ہونے چاہیے اور کمپیٹنٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پھر اسی نہج پہ آ جائیں کہ پارٹی کے پروپیگنڈا سیکٹری کو کہیں سفیر لگا دیا, دوست کے بیٹے کو لگا دیا. یہ اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. بالکل. حسن حبیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں, جتنی بھی محاذ ہیں, ان سب پر آپ نیک نیتی صلاحیت کے ساتھ کمپیٹنٹ لوگوں کو میرٹ پر لگا کر تمام چیلنجز کو حل کیا جا سکتا ہے. عوام کو بھی صبر کے ساتھ, کچھ کڑوی گولی پہلے بھی کھائی تھی اور کڑوی گولی ابھی بھی مہنگائی کے نام پر کھانی پڑے گی, لیکن اللہ کرے جو پاکستانی عوام اس وقت قربانی دے رہی ہے تو پاکستان جلد مستحکم اور خوشحال ہو جائے. شازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.